بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج کی اہم خبریں: جنرل باجوہ کے آخری دن پر کیا انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل دو ٹوک میں شامل کریں گے، اور پھر چین آف کمانڈ کی تقریب کے موقع پر جنرل باجوہ کے بارے میں کیا حیران کن خبر آئی ہے، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے، اور پھر اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، چین آف کمانڈ کے موقع پر ایک ناگوار صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے جو جنرل باجوہ کا آخری انٹرویو ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ نکات آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر کچھ سوال بھی میرے ہیں، اس کا جواب بھی ہم تلاش کریں گے۔ جنرل باجوہ نے ایک خلیجی اخبار کو انٹرویو دیا ہے، اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے سیاست کو دوبارہ جو ہے وہ سینٹر رکھا اپنی اس پوری گفتگو کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقے نے فوج کو غیر سیاسی بنانے کے فیصلے کو منفی لیا، جبکہ افواج پاکستان پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانی کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ جنرل باجوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے اندرونی خلفشار پر قابو پانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا۔ افواج پاکستان نے بذریعہ عسکری سفارت کاری عالمی سیاست میں توازن قائم رکھا۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ افراد نے ہدف تنقید بنایا۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے جمہوری اقدار پروان چڑھے گا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانی کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر سیاسی ہونے سے فوج کے عوام سے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ تو رائے صاحب، یہ ایک انٹرویو ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے، آخری دن، اور پھر جنرل باجوہ کا یہ انٹرویو سامنے آنا۔ اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو ناخوشگوار واقعہ جس کا ذکر ہم نے کیا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، آپ جب بھی آرمی چیف ہوتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، یا چیف جسٹس ہوتے ہیں، تو تاریخ آپ کو جج کرتی ہے۔ سب سے بڑی منصف تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے، یعنی ایک تو وہ فیصلے ہیں جو آپ صادر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی چیف جسٹس، کوئی بھی آرمی چیف، مثال کے طور پر اعظم سواتی کو اٹھانا، ان کو برہنہ کروانا، ان پر تشدد کروانا، مثال کے طور پر صحافیوں پر تشدد کروانا، ارشد شریف صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دلوانا۔ تو یہ فیصلے تو ظاہر ہے کہ جس کا بھی ٹینیور ہو، اس قسم کے فیصلے ایک مثال کے طور پر وہ اس ٹینیور میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ تاریخ صادر کرتی ہے، اور تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اب جو آپ نے کہا کہ چینج آف کمانڈ کی سیریمنی سے پہلے اور عین اس دن، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو آخری دن ہے، اس دن جنرل باجوہ کے حوالے سے کس قسم کا ایک ناخوشگوار قسم کا ماحول پیدا ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی، کیونکہ ہاشمی صاحب، جنرل باجوہ کا جو آخری دن ہے، اس کے اوپر یہ ٹرینڈ چلتا رہا ٹویٹر پر کہ بس ایک اور دن، ایک آخری دن، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلتا رہا۔ اور یہ ٹرینڈ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نامعلوم سوشل میڈیا کے کارکنوں نے چلا دیا ہو، کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے چلا دیا گیا ہو۔ اس ٹرینڈ کے اندر اسد عمر نے، شیریں مزاری نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ٹویٹس کیے، اور ٹویٹس اس قسم کے کیے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور کا آخری دن رہ گیا، اور اس 6 سالہ دور میں خاص طور پر پچھلے 8 ماہ کا ذکر
پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے اپنی ٹویٹس میں کیا، جس میں اسد عمر بھی شامل تھے، شیریں مزاری بھی شامل تھیں، کہ 8 ماہ میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئی، بیرونی سازش کے ذریعے حکومت تبدیل کی گئی، لوگوں کو اٹھا کر برہنہ کیا گیا، ایک 75 سال کے بزرگ کو یعنی اعظم سواتی کو ان کی 3 سال کی پوتیوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، اور پھر ان کی اہلیہ کی ایک نازیبا ویڈیو بنا کر، یعنی اس وقت وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی تھی جو کہ غیر شرعی غیر اخلاقی ہو، لیکن میاں بیوی کی ایک ویڈیو کیپچر کر کے ان کی بیوی کو بھیجی گئی، یعنی اعظم سواتی کی بیوی کو، تاکہ ان کو ذہنی اذیت دی جائے اور ان کو بلیک میل کیا جائے۔ تو ہاشمی صاحب، جنرل باجوہ کے آخری دن پر، جو ان کا ٹینیور کا آخری دن تھا، اس پر اس قسم کے بھی ٹویٹس ہوئے ہیں، اور یہ ٹویٹس اگین میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آخری دن تھا جنرل باجوہ کا اپنے آفس میں، اپنے آفس کے آخری 3 دنوں میں تو اعظم سواتی کو گرفتار کروا لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اعظم سواتی گرفتار ہوئے، اور عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کی گرفتاری کے معاملے پر جو انہوں نے گالی پر مبنی الفاظ ٹویٹ کیے تھے اعظم سواتی نے، ان کے متعلق خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ قابل فہم غصہ اور فرسٹریشن، کیونکہ جب آپ کسی کو برہنہ کر دیں گے تو پھر اگر وہ کوئی اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نامناسب الفاظ استعمال کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کس فرسٹریشن میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ تو ہاشمی صاحب، کبھی بھی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرمی چیف رخصت ہو رہا ہو، اور بے شک اس کا آخری دن کیوں نہ ہو، اس قسم کے ٹرینڈ سرے عام چلیں اور اس میں سرے عام ٹویٹس کیے جائیں۔ مثال کے طور پر اب آخری آپشن کیا تھا کہ اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیتے، تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما جو کہ اب کھلے عام ٹویٹس کر رہے تھے جناب باجوہ کے خلاف، اور ان کے دور کو بدترین دور قرار دے رہے تھے، تو اب آپ کے پاس کیا آپشن تھا؟ کس کس کو گرفتار کریں گے، کس کس کو برہنہ کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ پاک فوج کے حوالے سے، کسی بھی سپہ سالار کے حوالے سے کبھی بھی پاکستانی قوم نہیں چاہتی تھی کہ اس قسم کی سچویشن پیدا ہو۔ اب ہاشمی صاحب، دوسرا آپ دیکھیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سٹک کے حوالے سے، یہ جو ایک فوجی سٹک چینج آف کمانڈ کے وقت ایک جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ پھر آنے والے آرمی چیف کے سپرد کرتا ہے۔ تو اب فواد چودھری کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں فواد چودھری سے یہ سوال کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو 6 سالہ دور تھا، اس میں کوئی ایک کارنامہ جنرل باجوہ کا جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اب اس پر فواد چودھری نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل باجوہ کا بس یہی ایک کارنامہ ہوگا کہ وہ اپنی فوجی سٹیک نئے آرمی چیف کے حوالے کریں گے اور ان کو سونپ دیں گے۔ یعنی کیمروں کے سامنے اب فواد چودھری نے طنز کیا، کیونکہ جنرل باجوہ کا جو ایک دور تھا اس کا آخری دن آ گیا تھا۔ حالانکہ جنرل باجوہ کا جب دور چل رہا تھا اس وقت بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایک پالیسی تھی آخری 6-7 مہینوں میں سپریشن کی، جس کے اندر صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات ہوئے، بہت سے صحافیوں کو بیرون ملک جانا پڑا، لیکن فواد چودھری کو کیمروں کے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی سپہ سالار، کسی بھی سپاہی، کسی بھی ادارے کے کسی بھی آفیسر، کسی بھی ملازم کے متعلق اس قسم کی بات کبھی بھی کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہو، لیکن یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ کتنے ناخوشگوار ماحول میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ آخری جو 2 ہفتے ہیں اس میں جنرل باجوہ نے بھرپور کوشش کی، مختلف وسائل استعمال کر کے، مختلف جو ان کے پاس میڈیمز تھے ان کو استعمال کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی، اور یہ بتانے کی کہ فوج تو اصل میں 2021 فیب سے غیر سیاسی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا یہ جو نیریٹو تھا اس کو لوگوں نے بائی نہیں کیا۔ لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی غیر سیاسی ہو گئی تھی آخری 8 مہینے میں یا آخری 1.5 سال میں، یعنی فیبرری 2021 سے۔ اس پر لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اور کیوں لوگوں نے یقین نہیں کیا؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اعظم سواتی کو پہلی مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ تو چلے انہوں نے گالی پر مبنی
ٹویٹ کر دیا اور ایف آئی اے ایک وارنٹ لے کر گئی اعظم سواتی صاحب کے خلاف. حالانکہ وہ سینیٹر بھی تھے, لیکن اعظم سواتی نے کہا کہ چلیں اس مرتبہ ایک پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. لیکن پہلی مرتبہ تو ان کے گھر پر چھاپا مار کے ان کو اغوا کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ تھا یہ کوئی مکمل طور پر درست نہیں تھا. اس کے بعد پھر جو ضمنی انتخابات ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فون کالز آئیں تحریک انصاف کے لوگوں کو جن کے متعلق عمران خان صاحب نے بار بار بتایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ مکمل طور پر درست نہیں تھا. اور جس طریقے سے شہباز شریف کے کیسز ختم ہوئے, جس طریقے سے شہباز شریف کو اچانک ریلیف مل گیا, تو اس حوالے سے بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے. رائے صاحب, یہ جہاں پر ادارے اور پھر ایک ادارہ اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کا انٹروین کرنا بڑا ہی ضروری ہے. وہاں پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ انٹروین کرے. اب خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے ایک بار پھر آواز اٹھائی ہے اور سپریم کورٹ سے ایک سوال یہ پوچھا کہ کیا دستور کا آرٹیکل 14 اعلیٰ اور طاقتور ریاستی حکام کے لیے قابل اطلاق رہے گا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آج اٹھایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دستور کا آرٹیکل 14 شرف انسانی کو قابل حرمت قرار دیتا ہے. سپریم کورٹ سے سوال ہے کہ دستور کے اس آرٹیکل کا اطلاق محض طاقتور تک محدود ہے, باقی سب کے لیے تو شرف انسانی جیسے بنیادی حق کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے. مزید انہوں نے یہ لکھا اپنے ٹویٹ کے اندر کہ سینیٹر اعظم سواتی کو برہنہ کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اعظم سواتی کی اہلیہ کو ایک نازیبا ویڈیو بھجوا کر, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, ان کی تذلیل کی گئی. ہفتوں تک وہ سپریم کورٹ سے انصاف کے منتظر رہے مگر کوششیں بے سود رہی. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اس حوالے سے ریمارکس بھی تھے کہ ہم اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کر سکتے, اور پھر اس کا ذکر عمران خان نے بھی کیا. قابل فہم غصے اور مایوسی میں وہ رد عمل دیتے ہیں تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ملک بھر میں ان کے خلاف کم و بیش 15 پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. اپنے معزز ججز سے میں پھر پوچھتا ہوں کہ ان سب میں انصاف کدھر ہے؟ کیا دستور کا آرٹیکل 14 اعلیٰ اور طاقتور ریاستی حکام کے لیے ہی قابل اطلاق رہے گا؟ انصاف تو سب کو ملنا چاہیے نا رائے صاحب. انصاف آپ کو بھی ملنا چاہیے, مجھے بھی ملنا چاہیے, عام پاکستانی کو بھی ملنا چاہیے. یہ رٹ انصاف کی کون قائم کرے گا؟ پاکستان کی عوام کرے گی؟ کون کرے گا؟ اور اطلاعات تو رائے صاحب آپ کے شہر سے یہ بھی ہیں کہ وکلا کی ایک بڑی تعداد نے سپریم کورٹ کے باہر نعرے بازی بھی کی ہے اعظم سواتی کے لیے, احتجاج بھی ہوا. جن کا جو منصف ہیں انہیں ان کا کام یاد کرایا گیا ہے, وکیلوں کا سڑکوں پر آنا اور سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرنا, اور پھر تمام قوم اس وقت ادارے کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ رائے صاحب لاپتہ ہے, تالے لگ گئے ہیں, کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ؟ عاشور صاحب, ہماری سپریم کورٹ جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہماری عدلیہ کی, اس قسم کے جب بھی حالات ہوتے ہیں ہماری سپریم کورٹ ہائبرنیشن موڈ میں چلی جاتی ہے. تو ان کا جو موڈ ہوتا ہے یہ پھر 6-7 ماہ تک مکمل طور پر پردہ کر جاتے ہیں, روپوش ہو جاتے ہیں. جب تک موسم بہتر نہیں ہوتا, جب تک موسم کھلتا نہیں ہے, اس وقت تک یہ مکمل طور پر روپوش ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی کی اہلیہ کی نازیبا ویڈیو جوڈیشل لاجز میں بن گئی, اور چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ حقائق اکٹھے کر رہا ہے اور پھر ہم اس معاملے پر کوئی ایکشن لیں گے. آج کتنے دن ہو گئے, کیا آپ نے چیف جسٹس کے کوئی ریمارک سنے؟ چیف جسٹس صاحب کا دور بھی بدترین ادوار میں شمار کیا جائے گا. ہاشمی صاحب, چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی عدالت کو بھی تاریخ جج کرے گی کہ جب لوگوں کو اٹھا کے برہنہ کیا جا رہا تھا, جب ایک 75 سالہ بزرگ کی اہلیہ جو کہ تہجد گزار, اور اگر وہ تہجد گزار نہ بھی ہو, کوئی بھی خاتون ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا. اور سپریم کورٹ جو سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ ہے, وہاں پر پٹیشن بھی چلی گئی, سینیٹرز بھی چلے گئے, لیکن سپریم کورٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی.
تو اس سے تو اچھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک خط لکھیں اس ادارے کو جس نے ہماری عدلیہ کو 130ویں نمبر پر پھینکا تھا، اور ان سے درخواست کریں کہ مائی باپ، یہ 130ویں نمبر کے اوپر جو آپ نے ہمیں پھینکا، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں 130ویں کے بجائے 1030ویں نمبر پر پھینکیں، کیونکہ ہم 130ویں نمبر کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی قسم کا از خود نوٹس تو ایک طرف، جہاں اعظم سواتی پٹیشن لے کر چلے گئے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، شہباز گل کے کیس میں کچھ نہیں ہوا۔ صرف یہ شہباز گل اور اعظم سواتی کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے شہریوں کا معاملہ ہے، لیکن سپریم کورٹ آپ کی اس کی ایک بدترین تاریخ رہی ہے ہماری عدلیہ کی، اور یہ ہمیشہ سے ایک سبمسو رول ادا کرتے ہیں، ایک ڈاکخانے کا رول ادا کرتے ہیں، فیصلے کہیں سے لکھے لکھائے آ جاتے ہیں، ان کا کام صرف ان فیصلوں کو پڑھنا ہے جو ایک دو جج صاحبان ہیں جو کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جرات مندانہ فیصلے کر سکتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، باقی پھر اسی قسم کے ججز اوپر آ جاتے ہیں جو خاموشی سے سر نیچے کر کے، سر جھکا کے فیصلے کریں، اور لکھے لکھائے جو فیصلے ہیں ان کو وہ پڑھتے رہیں۔ اب ہاشمی صاحب، جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو آخری انہوں نے انٹرویو دیا، اب یہ بھی بڑی نامناسب سی صورتحال ہے کہ جنرل باجوہ کو پہلے تو یوم شہداء کی تقریب میں، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، وہاں پہ انہوں نے پوری جو تقریر کی، ان کی تقریر کا پورا محور سیاسی تھا۔ عمران خان صاحب پر انہوں نے انڈائریکٹلی الزامات لگائے، تحریک انصاف پر الزامات لگائے، اور اب آخری دن پر ان کو ایک غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دینا پڑ گیا۔ ظاہر ہے یہ کبھی نہیں ہوا، تو یہ انٹرویو کیوں دینا پڑا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو؟ اسی وجہ سے دینا پڑا کہ ان کو بھی یہ لگا کہ ان کی جو سچویشن ہے، ان کی جو پوزیشن ہے، یہ بہت کمپرومائزڈ ہو گئی ہے۔ ان کے متعلق جو تنقید ہوئی، خاص طور پر تحریک انصاف نے کی، پھر عام لوگوں نے کی، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس تنقید کو بائے کیا۔ اس وجہ سے جناب باجوہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ایک غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دے کے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے اندر ہاشمی صاحب، جو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی فوج کے ہونے سے جو ایک جمہوریت کا کلچر ہے یہ پروان چڑھے گا، یہ بات درست ہے اگر فوج مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جائے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا تھا آج سے 2-3 سال پہلے کہ ہماری فوج سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہاشمی صاحب، لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی سبق سیکھا گیا، یعنی جنرل باجوہ کے آخری وقت تک لگتا نہیں تھا کہ فوج جو ہے وہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو انٹرویو دیا، بجائے اس کے کہ ان کی پوزیشن واضح ہوتی، یہ پوزیشن مزید خراب ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، نئے میمز جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بننے شروع ہو گئے۔ یہ ہماری فوج ہے، جنرل باجوہ ہماری فوج کے سپہ سالار تھے، جنرل باجوہ ہو پاکستان کی فوج کا کوئی بھی سپہ سالار ہو، کوئی بھی جوان ہو، کوئی آفیسر ہو، ہر جوان، ہر آفیسر، ہر سپہ سالار پاک فوج کا، اور ہر ادارے کے اسی طرح آفیسر، ملازمین اور جو بھی ادارے کے اہلکار ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان، وہ تمام قوم پرست عناصر جن کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے غدار کہا، جن کے متعلق یہ کہا کہ یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف سیاست کرتے ہیں، اب وہ دیکھ لیں کہ ان کے متعلق تو جنرل باجوہ نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا یا فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی، فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پر اپنے آخری 2-3 تقریروں میں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کو براہ راست اپنے الفاظ سے تابڑ توڑ قسم کے حملے کرنے پڑے۔ لیکن افسوسناک خبر ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ تھی کہ ان کے اس نیریٹو کو لوگوں نے پھر بائے نہیں کیا۔ یہ بھی بہت ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار پریس کانفرنس کرنی پڑے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس معاملے پر وضاحت دینی پڑے۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھارت میں فالو بھی ہوتا ہے، یہاں سے جو خبریں دی جاتی ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹ کرتے ہیں،
اس کے نیچے اگر منفی تبصرے ہوتے ہیں تو اس سے ریاست پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو منفی تبصرے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر انڈین چینلز کے اوپر میمز بنتے ہیں. یہ سچویشن کبھی بھی نہیں بننی چاہیے. لیکن یہ سچویشن بنی کیوں، اس کی وجوہات کے اوپر غور کرنا چاہیے. جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے تھے، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، ایون جنرل بابر افتخار، جب بھی وہ ٹویٹ کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی اس کو ری ٹویٹ کرتے تھے. اس کے نیچے پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کی قیادت زندہ باد، پاک فوج کے مجاہد زندہ باد، پاک فوج کے جوان زندہ باد، اس قسم کے نیچے ریپلائز آتے تھے. ابھی نندن کے کیپچر کرنے کی جو فوٹیجز ہیں وہ لوگ ٹیگ کرتے تھے، انڈین فورسز کو ٹرول کرتے تھے. لیکن اب ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ جب یہ ٹویٹ ہوتا تھا تو نیچے ایسے منفی تبصرے آتے تھے جن کو پڑھ کر بڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا دل جلتا تھا کہ کیوں اس قسم کے تبصرے پاک فوج کے متعلق، ادارے کے متعلق، فوجی قیادت کے متعلق ہو رہے ہیں. کیونکہ اوورآل پاک فوج ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قوت ہے اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے، اس ریجن کا ماحول ہے، کہ وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. اگر فوج کمزور ہوگی، عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ فوج کمزور ہوگی، فوج تقسیم ہوگی تو پھر ہمارا ملک آزاد نہیں رہ سکتا، پھر کوئی حقیقی آزادی کی تحریک نہیں چل سکتی. تو اس پوری سچویشن میں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دور تھا، اس کے 8 مہینے، آخری 8 مہینے، اس میں فوج کے لیے، خاص طور پر جنرل باجوہ کے لیے بہت ناخوشگوار صورتحال جو ہے وہ رہی ہے. خود ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ جس طرح سے آخری 10-15 دن میں ان کو انٹرویوز دینے پڑے، خود سامنے آنا پڑا، ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو یہ جو پوری سچویشن تھی یہ ہر پاکستانی کے لیے تکلیف دہ تھی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج جو ہے اور ہمارا جو یہ ادارہ ہے وہ اس قسم کی سچویشن میں جاتا. لیکن اس کے بنیادی محرکات کے اوپر غور کر کے آنے والی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا تجزیہ کر کے اپنی نئی پالیسیز بنانی ہوں گی. راجہ صاحب، یہ جنرل اظہر عباس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اوبویسلی اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے بھی درخواست جو ہے وہ جی ایچ یو کو بھجوا دی گئی ہے، اور اسی کنفرمیشن بھی آ گئی ہے. 6 سینئر ترین افسران کی سمری میں جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور پھر جنرل ساحل شمشاد مرزا جو ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا انہیں. اور اب جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تاہم وفاقی حکومت نے اب ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ درخواست جو ہے وہ جی ایچ یو کو بھجوا دی گئی ہے. اور یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے تحریری استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے قبل از وقت ریٹائرڈ ہونے سے زبانی جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. اور ایک انتہائی اہم پوسٹ پہ یہ رہے، بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کام کیا، اور اس وقت یہ کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہیں. اور ایک انتہائی اہم پاکستان کی سیاست میں جب بھی ذکر آئے گا اس ٹینیور کا، جب رجیم چینج ہوئی اور پھر نئے آرمی چیف کی تقرری، جنرل باجوہ کا دور، اس میں جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ اور پھر جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ جو ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اپنا تبصرہ جو ہے وہ ضرور کریں گے، اس کا ذکر جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا. رائے صاحب، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ بنیادی وجہ کیا بنی؟ اپریل میں غالباً یہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور وقت سے پہلے اگر یہ چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں رہے. انہوں نے یہ ضروری سمجھا، کیونکہ یہ سپر سیڈ بھی نہیں ہوئے، کہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لی جائے. دیکھیں ہاشمی صاحب، جنرل فیض حمید 76ویں لانگ کورس سے تھے. اپریل میں ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی، اور جو سمری جی ایچ کیو سے موو ہوئی تھی نئے آرمی چیف کے لیے، اس میں ان کا نام بھی تھا، اور 5ویں نمبر پر سینئر جنرل کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا گیا تھا. یعنی جنرل عامر کو 6 نمبر پر اور جنرل فیض حمید کو 5ویں نمبر پر. اب ہاشمی صاحب، عموماً تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جونیئر جنرل آرمی چیف بن جائے تو پھر سینئر جنرل سپر سیڈ ہونے پر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید، جو کہ سپر سیڈ نہیں ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا. اب اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے تو ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کو کبھی بھی آرمی چیف نہیں بنانا تھا. یہ تو پہلے سے طے تھا کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا.
اب نون لیگ کی حکومت بھی ہے، مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے خلاف اور اسی طرح میاں نواز شریف نے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک کیمپین بھی کی تھی. پھر ایک خبر بھی اس طرح کی آئی یا یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید نے اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں کی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی 1-2 ماہ پہلے. یہ ایک دعویٰ کیا گیا، اگرچہ اس دعوے کے متعلق کسی قسم کے شواہد نہیں پیش کیے گئے، لیکن بہرحال دعویٰ کیا گیا. اور اس دعوے میں یہ بھی کہا گیا کہ تاثر دیا گیا کہ اسد عمر صاحب جو کہ اسلام آباد میں F10 کی ایک عمارت میں ان کا فلیٹ ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، کہ وہاں پر یہ مبینہ ملاقات ہوئی. تو اب اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ ایک جو کنٹروورسی ہے جو کہ پہلے ہی مریم نواز اینڈ کمپنی نے بنائی تھی، تو ایک کنٹروورسی جنرل فیض حمید سے بھی جڑی ہوئی تھی. اب چونکہ 76ویں لانگ کورس کے جنرل اظہر عباس بھی چلے گئے، اسی طرح اب جنرل فیض حمید ان کی ریٹائرمنٹ، پھر آپ دیکھیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ظاہر ہے کہ جوائنٹ چیف بن گئے. تو اس پوری صورتحال میں پھر جنرل فیض حمید نے بھی مناسب یہی سمجھا ان کی اپنی دانش میں کہ وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں اور ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں. ویسے بھی اب صرف 4 ماہ رہ گئے ہیں، اور جو اب نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی جو کہ اب ظاہر ہے کہ آ گئی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب اپنا چارج سنبھال لیا ہے، تو وہ اپنی نئی پروموشنز کریں گے، نئی پوسٹنگز کریں گے، ٹرانسفرز کریں گے. اب تو جنرل فیض حمید کا دوبارہ سے کوئی آرمی چیف بننے کا چانس بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی کی پوسٹنگ ملنے کا امکان بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی کی پوسٹنگ ملے گی. تو اس پوری سچویشن میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک پرسنل ڈیسیژن ہے. لیکن اس طرح کی بھی اطلاعات آئیں، اس طرح کا دعویٰ بھی کیا گیا کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر سے، اور انہوں نے مبینہ طور پر ان سے یہ کہا کہ میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن میں ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں. اور اب ذرائع سے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی جو درخواست ہے اس کو فوری طور پر قبول بھی کر لیا گیا ہے. یعنی اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باولپور میں بھی نیا کور کمانڈر جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اب وہ جوائنٹ چیف بن گئے ہیں، تو پھر راولپنڈی جیسی اہم کور جو ہے یہاں بھی ایک نئے کور کمانڈر آئیں گے. تو اس کا پورا لب لباب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جب چارج سنبھالیں گے تو پوری ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گی. اور اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے یہ سب سے سپیریئر عہدہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک رسمی عہدہ ہی ہوتا ہے. اختیارات کا سارا جو مرکز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے. تو جنرل عاصم منیر ہی اپنی لائن اپ بنائیں گے. اور اس وقت ہاشمی صاحب جو ایسے صحافی جو ڈیفنس کی بیٹ کرتے ہیں، یعنی وزارت دفاع، اسی طرح GHQ اور ISPR سے ریلیٹڈ خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اب ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر فوج کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اگر یہ بات درست ہے اور یہ خبر درست ہے تو یہ تو پھر بڑی خوشائن بات ہے. اگر یہ واقع ہی فوج مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے اس سے بڑی بلیسنگ تو کوئی نہیں ہے. تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور پھر جو بھی الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کے نتیجے میں جو بھی پارٹی الیکشن جیتے وہ اقتدار میں آئے، اس کو پھر کام کرنے دیا جائے. پھر یہ نہ ہو کہ چیف منسٹر میری مرضی کا لگے گا اور عثمان بزدار کو ہٹا کے میری مرضی کا وزیر اعلیٰ آئے، وزیر اعلیٰ KP کو ہٹا کر میری مرضی کا وزیر اعلیٰ آئے. تو یہ پھر جو انٹرونشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ فورن پالیسی جیسے معاملات یا ایسے معاملات جہاں پہ ریاست کا ایک کلیکٹیو رسپانس چاہیے ہوتا ہے، جیسے افغانستان والا ایشو ہے جہاں پر آپ کو اپنی افواج کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے یا کم سے کم ان کا ان پٹ لینا ہوتا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، تو پورے طریقے سے افواج کو اور سول سائڈ کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. یہاں پہ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ 75 سال میں کبھی بھی افواج پاکستان اور سول سائڈ ایک پیج پہ نہیں رہے. ہم نے مشرقی پاکستان بھی گنوا دیا، معیشت کو تباہ و برباد کروا دیا، دہشت گردی کی جنگ بھی یہاں پہ لے کے آگے، 70,000 لوگوں کو بھی شہید کروا دیا، $110 ارب کا نقصان بھی کروا دیا. اور اس میں زیادہ تر نقصان جو ہے ہاشمی صاحب، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہی کے ادوار میں زیادہ نقصان ہوا ہے. رائے صاحب، حکومت اسمبلیاں توڑنا اور کس طرح دفاع کرے گی، دوسری طرف کچھ میٹنگز ہوئی ہیں لاہور کے اندر زمان باغ میں،
पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने की तौसीक कर दी गई है। और जो आज गुफ्तगू की गई फवाद चौधरी साहब की तरफ से ज़मान पाक में सहाफ़ियों से जब इस मुलाकात के बाद, तो वो ये कहते हैं कि मुशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं और केपी और पंजाब की जो असम्बली की तहलील जो है इसकी तौसीक हो चुकी है। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़ों से मुल्क भर में 567 नशिस्तें खाली होंगी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में हमारे अराकीन असम्बली इस्तीफ़ा जमा करवाएंगे और स्पीकर असम्बली को भी पीटीआई अराकीन के इस्तीफ़े मंजूर करने का कहा जाएगा। और आइनी तौर पर पंजाब और केपी के में 90 रोज़ में इंतखाबात कराना होंगे। इमरान खान ने जुमे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इस हवाले से बुला लिया है। और मसला यहाँ पर आए साहब ये है कि एक प्रेशर बिल्टअप हो सके इस हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हलकों पर, गो कि वो ये कहते हैं कि हम अब न्यूट्रल हो चुके, पाकिस्तान में हमारी जो सियासत है इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये शायद उनका भी इम्तिहान हो और तमाम ताकतों को, जो जमहूरी कुव्वतें हैं, उन्हें एक मेज़ पर लाना भी किसी न किसी की जिम्मेदारी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर पाबंद तो है कि वो इलेक्शन करवाएगा, लेकिन क्या इलेक्शन होगा 567 नशिस्तों के ऊपर, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जो आम इंतखाबात हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं। और क्या 3 माह पहले 2 सूबों के अंदर इंतखाबात होंगे, ये एक इंतहाई अहम नुकता है। लेकिन राय साहब, एक बहुत ही दानिस्ता तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने जो सेशन कंटिन्यू रखे हुए हैं, ये एक बहुत ही अहम इकदाम था और यही एक बुनियादी वजह बनी है। यानी ऑप्शंस, जो लीगल ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो अपोजिशन में है पंजाब के अंदर, कि वो बहुत ही महदूद ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को वो इस्तेमाल कर सकती है और एक तरह से आईनी तौर पर बंद गली के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा रेजिस्टेंस वो शो नहीं कर पाएंगे। देखिए आशफी साहब, अब असेंबलियां तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब ने तौसीक तो कर दी है। इसका मतलब यह है कि खान साहब के पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि असेंबलियां तहलील करने से वो नए इलेक्शन के लिए राह हमवार कर सकते हैं, या ऐसे इदारे या ऐसी कुव्वतें जो कि इलेक्शन के लिए राह हमवार कर सकती है, उनको कोई स्ट्रांग मैसेज जा सकता है कि मुल्क के अंदर कितना बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया है। अब असेंबलियां तहलील करने के हवाले से भी एक अंदर की खबर हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज चूंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसको कल अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।